سورہ آل عمران کا 5واں رکوع اور تیسرے پارے کا 13واں رکوع۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی الملائکہ سے مراد حضرت جبریل ہے، اور ان کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے لایا گیا کہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ چن لیا سے مراد یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر میں منت میں قبول فرمایا، اور یہ بات آپ کے سوا کسی عورت کو حاصل نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتی رزق بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کا کفیل بنایا، انہوں نے آپ کی کفالت کی۔ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا۔ وطہرکی، اور آپ کو خوب ستھرا کیا، اللہ نے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، خواتین کے جو عوارض ہیں اس سے بھی محفوظ رکھا۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے آپ کو پسند فرمایا، اس وقت کی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی، یعنی آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دیا اور فرشتوں کا کلام آپ کو سنوا دیا۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور آپ ادب سے کھڑی رہیں، واسجدی، اور اس کے لیے سجدہ کریں، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع سے بعض مفسرین نے مراد یہ لی کہ اللہ کے نیک بندوں کی طرح آپ بھی ہمیشہ نیکی پر کاربند رہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے شکر میں اتنے طویل قیام کیے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں مبارک پھٹ گئے اور اس سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں طویل سجدے اور لمبے لمبے قیام کرنے چاہیے۔ جب بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں، بڑی عجیب بات ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ جب ہم ذکر کریں گے کسی کی نظر پڑے گی تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھپ کر اللہ کا ذکر کریں، سامنے والے کو محسوس نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں، اگر آپ اللہ 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 آہستہ آہستہ کہیں، اگر آپ آئینے کے سامنے یہ عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آہستہ آہستہ اللہ اللہ کہا جائے تو ہونٹ ہلتے نہیں ہیں، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اگر آپ آہستہ آواز میں کریں کہ وہ آواز دوسرے تک نہ جائے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو خود ہونٹ نہیں ہلتے اور محسوس نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر کسی کے سامنے ذکر کریں اور نیت میں یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ذکر ہے اللہ لا الہ الا اللہ کہ جس میں ذکر بھی ہو جاتا ہے اور کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب لا الہ الا اللہ چند مرتبہ پڑھیں تو پھر کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور بھی کئی آیات اور کئی احادیث اس مسئلے پر موجود ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآ ڈالتے تھے۔ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی، کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان واقعات کی اطلاع دینا، یہ مضبوط دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ اذ قالت الملائکۃ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی، اسمہ، اس کا نام، المسیح عیسی بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ مسیح کے لفظی معنی ہوتے ہیں خوب ہاتھ پھیرنے والا، تو چونکہ آپ مریض پر ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا مل جاتی۔ آپ مادرزاد اندھے، ایسے اندھے کہ جن کے چہرے پر آنکھ کے سراغ بھی نہ ہوتے، آپ ان کے چہرے پر مٹی کے ڈھیلے بنا کر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں آ جاتی۔ برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ فوراً صحیح ہو جاتا۔ اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کے معنی خوب ہاتھ پھیرنے والا۔ ایک ایک وقت میں 50,000 ہزار مریض جمع ہو جاتے، آپ جس پر ہاتھ پھیرتے اسے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والا، دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور خاص قرب والا، صاحب جاہ و منزلت اور بارگاہ الہی میں خاص قرب رکھنے والا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور یہ بچہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی، جھولے میں۔ جو بات کرنے کی عمر ہوتی ہے بچے کی اس سے پہلے، جس میں عام طور پہ بچے بات نہیں کر سکتے، وہ کہلن، اور پکی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اور کہلن اس عمر کو کہتے ہیں جو 60 سال کی ہو یا 60 سال کے بعد کی ہو، بعض نے کہا 50 سال عمر۔ تو اس کہلن سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکی عمر میں بھی خطاب کریں گے، تو آپ آسمان سے نازل ہوں گے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور 40 سال آپ یہاں رہیں گے، اور پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ کہلن، اور پکی عمر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکی عمر میں بھی خطاب کریں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور خاص بندوں میں سے ہوگا، مقرب بندوں میں سے۔ قالت، حضرت مریم بولی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ اور عام دستور تو یہی ہے کہ بچہ شادی اور نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نکاح کروں، یا یوں ہی بغیر نکاح کے اور بغیر کسی بشر کے چھوئے مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، یہ سوال تھا۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی اسی عالم میں بیٹا ہوگا۔ اذا قضا امرا، جب کسی کام کا حکم فرمائے، فانما یقول له،
تو اس کام سے یہی کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کام سے فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب بھی کن فیکون کی آیت کریمہ جہاں بھی آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور پھر جب ایک مسلمان اسے پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین سے دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کن فیکون کے مالک، ہماری تمام دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں جو ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات والانجیل، توریت اور انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، یہ فرماتے ہوئے کہ بے شک میں، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں جو میرے دعوی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ انی، بے شک میں، اخلق لکم من الطین، تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، یعنی مٹی سے میں ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ باذن اللہ فرمانے میں عیسائیوں کا رد ہے کہ ہم انبیاء کی طاقت قدرت مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ الہ نہیں، معبود نہیں، وہ جو قدرت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے اذن سے اور حکم سے فرماتے ہیں، اور یہ طاقتیں اللہ نے انہیں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک چمگادر پیدا کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادر کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز الایمان پر جو تفسیری حاشیہ لکھا ہے بڑا ہی پیارا اور زبردست ہے۔ میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے حاشیے میں جو تفسیر ہے، تفسیر خزائر العرفان اس کا نام ہے، مولانا حضرت علامہ صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ چمگادر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ، یعنی اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اثر دل میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ چمگادر یہ اڑتی ہے لیکن بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اور چمگادر ہستی بھی ہے، اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے۔ عام پرندے انڈے دیتے ہیں لیکن چمگادر بچہ جنتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے۔ تو یہ ساری اس میں خوبیاں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادر کو پیدا کیا، پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن گئی، اس میں روح آ گئی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ اکمہا اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بچے پیدا ہوتے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی اور آنکھوں کا سراغ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے آنکھوں کی سائز کے آپ ڈھیلے بناتے اور ان کے چہرے پر رکھ کر ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی, انہیں بینائی نصیب ہو جاتی. والابرص, اور ابرص کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں. سفید داغ والے کو ابرص کہتے ہیں. ابرص کا جو مرض ہے یعنی برس کا جو مرض ہے یہ اس زمانے میں بھی لا علاج تھا اور آج بھی کوئی اس کا صحیح معنوں میں علاج دریافت نہیں ہو سکا. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی دوائیں دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرض آگے نہ بڑھے, یا بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض ادویات ایسی آتی ہیں کہ جہاں جہاں برس کے نشانات ہو گئے, جسم سفید ہو گیا, تو باقی جسم اور اس جسم میں فرق ہوتا ہے, وہ عجیب سا لگتا ہے, تو پورے جسم کو وہ سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور طبیبوں اور حکیموں کے بڑے بڑے دعوے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے, برس کے مریضوں کو شفا دیتے, اور اس سے طبیب عاجز تھے. تو لوگوں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ معجزہ ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں برس کے مریض کو, میں آنکھیں دیتا ہوں, شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو, میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے. تو دیکھیں سارے کام اللہ کے اذن سے ہیں, مگر آپ فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, اور اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں. مثلا ہم کہیں کہ حضور غوث اعظم کی دعا سے اللہ کے اذن سے شفا ملتی ہے, اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے مشکلات حل ہوتی ہیں, اللہ کے نیک بندے اللہ کے اذن سے مشکلات حل کرتے ہیں, تو یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کہا اللہ کے اذن سے, نہ خدا مانا, نہ الہ, نہ معبود, نہ اللہ کا بیٹا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں. اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے وہ شفا بھی دیتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں مردے زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے. حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا. ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا, اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے. یعنی آپ فرماتے کہ جب میں تمہیں شفا دوں تو تم مجھ پر ایمان لے آنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کئی لوگوں کو زندہ کیا, یہاں 4 شخصوں کا ذکر ہے, اس کی تفصیل بھی موجود ہے. ایک شخص کا نام تھا آزر, یہ مومن تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی. اس کی بہن وہاں سے چلی اور آپ تک پہنچی. 3 دن کا فاصلہ تھا. آپ جب 3 دن کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال تو اسی روز ہو چکا تھا جب ان کی بہن وہاں سے چلی تھی. تو آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل. وہ لے گئی. آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی, آزر اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آئے اور کافی عرصے زندہ رہے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوئی. ایک بڑھیا کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا. اس کا جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا. آپ نے دعا کی
تو لوگ اس کی میت کو کندھے پر لے جا رہے تھے، یہ وہیں پہ زندہ ہو گیا اور وہاں سے اترا اور کفن کی جگہ پر پھر اس نے لباس پہنا، گھر آیا اور زندہ رہا، اور اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ ایک لڑکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ زندہ ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب مردے زندہ کیے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ تھے جو ابھی مرے تھے اور آپ نے زندہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ مرے ہی نہ ہو اور یہ بے ہوش ہو گئے ہوں، تو آپ کوئی پرانی قبر سے کسی مردے کو زندہ کر کے بتائیں تو ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں سام، یہ ان کی قبر ہے، آپ انہیں زندہ کر کے بتائیں۔ تو سام بن نوح کے یا نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ تو آپ ان کی قبر پر پہنچے اور اللہ تعالی سے دعا کی، تو سام نے قبر بھی سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے عجب روح اللہ، تو اللہ کی روح کو جواب دے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دے۔ آپ کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار کی خاص روح ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں گمان یہ ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس خوف سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر یہ ہوا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی مجھے دوبارہ موت سے ہمکنار کریں، لیکن اب مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، سکرات موت کی تکلیف کے بغیر مجھے آپ واپس کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کی خواہش پوری کی گئی اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیں اس واقعے میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی پرانا مردہ زندہ کر کے بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ میں کسے زندہ کروں۔ اور اس طرح کی کئی روایتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے اذن سے ہمارا چلنا ہے، اللہ نے ہمیں چلنے کی قوت دی ہے، ہاتھ اٹھانے کی قوت دی ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ نے انبیاء کو جو معجزات دیے اور اولیاء کو جو کرامتیں دیں، ان پر انہیں اسی طرح طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے لیے ہاتھ اٹھانے کی طاقت باذن اللہ ہے، تو اسی طرح انبیاء کو معجزہ دکھانے کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اذن دیتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو معجزات دکھاتے ہیں یہ ان کے بس میں نہیں ہوتے، بے خیالی میں ایسا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو، جو جمع کر کے رکھتے ہو، میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کے علوم یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور یہ انبیاء کے معجزات ہیں۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آپ کے بعد بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز انہوں نے چھپا کے رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے، روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اس معجزے کا ذکر فرمایا اور آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس حال میں آیا ہوں کہ میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے حلال کروں کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا، یہ سب حرام تھا۔ اسی طرح بعض جانور اور بعض پرندے حرام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بعض چیزیں جو حرام تھیں اللہ کے حکم سے آپ نے حلال کی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا، بنی اسرائیل کے جو لوگ ایمان نہیں لائے یعنی یہودی، ان سے آپ نے محسوس کیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس خیال سے کہ حواریوں کو سعادت نصیب ہو، چونکہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد فرمانے والا اللہ تعالی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو سعادت دینا چاہتے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، آپ نے فرمایا کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہے، کون میری مدد کرے گا اللہ کی خاطر۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ان حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ یہ 12 وہ شخص تھے جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، اور یہ مخلص تھے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی، ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی اور ہر نبی کے ماننے والے مسلمان تھے۔ یہودیت عیسائیت یہ بات کی پیداوار ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کافروں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کیا مکر کیا کافروں نے؟ وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب کیا، اور وہ منافق تھا، ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، پیچھے سے آپ کی خبریں دشمن تک پہنچاتا تھا۔ پھر یہ لوگ جمع ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے باہر اور چھپ گئے کہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا۔ اس نے کہا کہ جب میں دیکھوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے ہے تو میں چیخ ماروں گا، تم سب آ کر حملہ کر دینا، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مل کر شہید کر دیں گے۔ یہ اندر گیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ یہ باہر نکلا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ جب اسے پھانسی دے دی تو اس کے بعد ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تو ہمارا اپنا ساتھی ہے، تو انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو انہوں نے خاص طور پہ اس شخص نے یہ مکر تیار کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہی ہلاک فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں اور آخری عیسیٰ علیہ السلام اور وسط میں درمیان میں میرے اہل بیت میں سے مہدی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارۂ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ دمشق جو ملک شام میں ہے، اس شہر میں ایک مشرقی مینارہ ہوگا، اس پر آپ نازل ہوں گے۔ اور یہ بھی وارد ہوا کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہوں گے، مدینہ شریف میں جہاں سرکار کا روضہ اقدس ہے، آپ کی قبر انور کے برابر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد وصال مدفون ہوں گے۔ یہاں پر آخر میں یہ عرض کر دوں کہ کوشش کریں کہ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی مکر کرنے سے، فریب کرنے سے، دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وہ مکر اللہ کا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ بعض مترجمین نے یہاں ترجمہ کر دیا اللہ نے فریب کیا، دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے پاک ہے، فریب کرنے سے پاک ہے۔ اور بھی بے شمار غلطیاں ہیں جو ترجمے میں بعض غلطیاں جان بوجھ کر کی گئیں اور بعض جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہو گئیں۔ انگریزوں کے دور میں بہت سے ترجمے عام کیے گئے اور جن میں کافی غلطیاں ہیں، جن کو پڑھ کر انسان قرآن کے فہم کو صحیح سمجھتا نہیں بلکہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح ترجمہ عام ہو جائے، نور قرآن عام ہو اور لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، نور قرآن سے منور ہوں۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ